السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 75۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 75، آیت نمبر 45 اور 46۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 74 میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے، اگر ہم نصیحت تو کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے شدید پکڑ ہوں گی۔ کہ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، ایک روایت آئی کہ کچھ لوگ جہنمی کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ حضرت آپ یہاں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ آپ کی باتوں پر عمل کر کے تو ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ افسوس میں تمہیں تو کہتا تھا پر خود نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے آیت نمبر 45 اور 46۔ تو سب سے پہلے من آیتوں کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین سامعین، آیت کے ایک ایک لفظ کو سمجھو کہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، صبر۔ تو اسی کے تعلق سے ہم مفسرین کے اقوال پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان اعمال میں اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے، اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال و جاہ، حب مال و حب جاہ، حب مال تو سمجھ میں آیا، مال کی محبت، حب جاہ یعنی اقتدار، پوزیشن، عہدہ کے غلبے کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے اس کا علاج کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گا، کیونکہ اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ شہوات کو پورا کرنے کا جب ان لذات و شہوات کے مطلق العنانی یعنی کہ چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہیں گی، نہ اس کی محبت ایسے غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ نقطہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھیں گے دوبارہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے کہ حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو حب مال یعنی کہ مال کی محبت اور حب جاہ یعنی کہ پوزیشن، عہدہ کی غلبے کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے اس کا علاج کرو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گا، کیونکہ اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ شہوات کو پورا کرنے کا جب ان لذات و شہوات کے مطلق العنانی یعنی کہ چھوڑنے پر ہمت باندھ لے گا
تو پھر مال کی فراوانی کی نہ ضرورت رہیں گی، نہ اس کی محبت ایسے غالب آئیں گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ تو ناظرین سامعین، یہاں پہ کئی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ ایک آسان سی بات بتاتا ہوں کہ کئی لوگوں کو خود پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے ملیں گے؟ تو اس کا ذریعہ اللہ نے بتایا صبر اور نماز، کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ بندہ جب تک پانچوں وقت کی نماز کا پابند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ نماز کو چھوڑنے لگتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے، تو شیطان کو جرأت ہو جاتی ہے، شیطان کو ہمت مل جاتی ہے اس پہ اپنے وسوسے ڈالنے کی اور اس پر قابو پانے کی۔ تو نماز کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دلوں کو، ہمارے بدن کے اعمال کو دھو دیتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے جو برے عمل ہوئے، ہمارے پیروں سے جو برے عمل ہوئے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے جو برے عمل ہوئے، نماز اس کو صاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو نماز سے جڑنا ہے تو کیا ہوگا؟ صبر آئے گا کہ دنیا ہم پر حملہ کریں گے، دنیا کی زیب زینت آتے رہیں گی، دوسروں کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس جلال ہے، مال ہے، اس کے پاس پوزیشن ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و اس کے لیے ہم غلط قدم اٹھائیں گے اس کی طرح۔ لیکن جب ہم نماز کے پابند بنیں گے تو ان سب گندے شہوات، یعنی ان سب تڑپ سے، مچلنے سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو ایک غلط خیال کیا، ہم نے تردید کر دی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ بہت لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ مجھ پر میرا کنٹرول ہے، میرے شوق پر، میرے نشے پر میرا کنٹرول ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے دھوکے میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اور نماز کے پابند رہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ نماز اور صبر کے بغیر گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، قرآن پر جمے بغیر گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا، شیطان سے بچا نہیں جا سکتا، نفس کے شر سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندوں، ہم ابھی اپنے آگے بڑھتے ہیں کہ حب مال و حب جاہ، حب جاہ مرتبہ منصب پہلے بھی بتایا ہے، حب مال و حب جاہ یعنی کہ مرتبہ و منصب کی چاہت، محبت، یہ دونوں قلب کی ایسی، یہ دونوں دل کی ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے، جن کے باعث انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی اور جو فساد برپا ہوئے، ان میں اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا تھا، یعنی حب مال و حب جاہ، مرتبے و منصب کی خواہش، مال کی خواہش۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پہلا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کنجوسی اور بخل اس شخص میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے اندر حب مال ہو، مال کی چاہت ہو، تو کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ مال کی محبت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خود غرضی پیدا ہوتی ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب، دغا بازی، نت نئے نئے حیلے سجاتی ہے، اور وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بالآخر یہ سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔
آج جیسے کہ بینکنگ سسٹم نے پوری دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے. جب آگے ہمارا سود کا موضوع آئے گا تو اس پہ کافی تفصیل سے ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. فی الحال ہم اپنے موضوع پہ ہی چلتے ہیں کہ حب مال کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے. جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی نت نئے نئے حیلے سجاتی ہے. وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے. بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں. حب مال کے جذبے والے، مال کی محبت کے جذبے والے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائی جاتی ہے کہ کسی طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں. بالآخر مال اس کے راحت و آرام کا ذریعہ بنتا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. مال کی محبت کے جذبے والے شخص کے سامنے حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کے ہوس مال سے متصادم ہو ٹکرائے. یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرے کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہے. آج حب مال ہمارے معاشرے کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے. حرام و حلال کا خیال نہیں، کسی کے نقصان کا خیال نہیں، دوسرے کا پیٹ کاٹ کے، دوسرے کا حق مار کے، دوسرے کے بچے کے منہ کا نوالا چھین کے لوگ اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں. یہ حب مال کا جذبہ ہے جسے دور کرنے کا قرآن نے علاج بتایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد اس بیماری کو دور کرنے کا علاج صبر اور نماز ہے. غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب مال کا جو حال تھا تو یہی حال حب جاہ یعنی کہ منصب عہدے کی چاہت رکھنے والے سے منصب اور عہدے کی محبت کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں اور اسی طرح بے شمار انسانیت خون خرابی جنم لیتی ہے جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہے. ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے. یعنی صبر اختیار کرو، اپنی لذت و شہوت پر قابو حاصل کر لو. غور کیا جائے تو قریب قریب یہی حال حب جاہ یعنی منصب کو پانے والے، منصب کو حاصل کرنے والے، عہدوں کو حاصل کرنے والوں کا بھی نظر آئے گا. اس کے نتیجے میں منصب کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ لوگ خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس و اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں اور اسی طرح بے شمار انسانیت سوز خرابی جنم لیتی ہے کہ جیسے شریف مکہ حسین بن علی نے بڑی غداری کی تھی جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. جب ہم تاریخ پڑھیں گے، بہت آگے ہے وہ موضوع، تب ان موضوع کے تعلق سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. بال کی کھال نکالی جائے گی، ایک ایک بات بتائی جائیں گی، اللہ کی توفیق رہے گی، اللہ کی مدد رہی تو حسین بن علی نے بڑی غداری کی تھی. اس نے کس لیے کی تھی؟ حب جاہ کی وجہ سے. اسے ایک منصب ملنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جزیرہ نما عرب اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ خادم الحرمین سے خلیفہ بن جائے. اسے ایسا لگا تھا، خلیفہ کہا وہ تو حکیمیت کے چکر میں پڑ گیا تھا اور مسلمانوں سے غداری کر بیٹھا. ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے موضوع نہیں ہے، لیکن غور کیا جائے تو قریب قریب حب جاہ کا حال بھی یہی نظر آئے گا کہ وہ خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس کے اقتدار اور اس کے لیے خون ریز لڑائیاں، اسی طرح کہ بے شمار انسانیت سوز خرابی جنم لیتی ہے جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہے. ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے. یعنی صبر اختیار کرو، اپنی لذت و شہوات پر قابو حاصل کر لو. شہوات سے
مردوں یا عورتوں میں آنے والے وہ جذبہ نہیں ہے ایک دوسرے کے قریب لانے والے. مال کی تڑپ جو ہوتی ہے، مال کی ہوس ہوتی ہے، اس کو بھی ایک شہوت کہتے ہیں. چیزوں کو حاصل کرنا، کہ خوبصورت گاڑیاں، خوبصورت چیزوں کو حاصل کرنا، اس کو بھی شہوت کہتے ہیں. منصب کے چکر میں منصب کے لیے تڑپنا، اس کے لیے غلط چیزیں، غلط کام کرنا، اس کو بھی شہوت کہتے ہیں. اس سے حب مال گھٹ جائے گا، یعنی کہ صبر اور نماز سے حب مال گھٹ جائے گا، کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. جب ان لذات و شہوات کی اندھادھند پیروی کرنا چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا، مشکل لگے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی، ان پہ قابو آئے گا، اپنے لیول پہ آئیں گی. خواہشات انسان کی ضرورتیں لیول پہ آئیں گی، اس کی خواہشات لیول پہ آئیں گی. خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ایسا معاملہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. لیکن جب صبر اور نماز پر جمے گا تو اس کے خواہشات پر اس کا قابو آ جائے گا اور اعتدال ہماری عادت بن جائیں گی. تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت ہی نہ رہیں گی، تو مال کی چاہت کی اتنی ضرورت نہ رہے گی جس کے لیے غلط قدم اٹھائیں گے. تو نہ اس کی محبت ایسے نہ مال کی محبت ایسے غالب آئیں گی کہ نفع نقصان سے ہم اندھے ہو جائے. تو ہمیں مال کی محبت نفع نقصان سے اندھا نہیں کر سکتی جب ہم صبر اور نماز کو تھام لیں. نماز سے حب جاہ کم ہو جائیں گی، یعنی کہ منصب کو حاصل کرنے کا جذبہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے. جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائیں گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر اور غرور خوب بے جا گھٹ جائے گا. ناظرین، یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اکثر کہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. جب نماز میں بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوگا تو اللہ سے کہے گا، جو کچھ کہیں گا اس کے بعد اس کی گہرائی اس کو معلوم ہوں گی تو اس پر عمل کرے گا. کہ نماز سے حب جاہ، منصب کا جذبہ کم ہو جائے گا، منصب کی ہوس لالچ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے. جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر و غرور حب جاہ گھٹ جائے گا. کہ نماز میں بندہ کہیں گا ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہاں میری زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ باتیں جب اس کو سمجھ میں آئیں گی، بس عربی میں پڑھتا جائے، اس کو سمجھے ہی نہیں، اس کو خود کو نہیں سمجھے کہ میں اللہ کو کیا بول رہا ہوں، تو عمل پہ جمنا مشکل ہوگا. اس لیے نماز جب خوبصورت بنے گی، جب نماز کی ایک بات سمجھ میں آئیں گی تو نماز پر جمے گا، دھیان نماز میں آئیں گا، عاجزی آئیں گی، ہاں تو پستی ظاہری باطنی ہر چیز اس میں شامل ہو جائیں گی تو نماز خوبصورت بن جائے گی. اور ایسی نماز اعمال پہ جمائیں گی، ایک مضبوط پہاڑ بنے گی، آہنی دیوار بنے گی جو ہمیں اپنے نفس سے لڑنے کے لیے مدد دیں گی، شیطان سے لڑنے کے لیے مدد دیں گی. تو ضروری ہے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھ رہے تو ایک بات کی معنی معلوم کرے، اس کی گہرائی معلوم کرے. جیسے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں بتایا، الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا، ہر آیت کا ہم یہاں پر ایک گہرائی بتاتے جا رہے ہیں. ایک کو سنے اور اس کو نماز میں صحیح پڑھے اور صحیح ادا کرے. جیسے ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو انشاءاللہ پھر غیر کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا. ہم خود کہیں گے کہ یہ مال سے کیا ہوں گا، اس جاہ سے کیا ہوں گا، اس منصب سے کیا ہوں گا. اللہ احد ہے، اللہ ہی ان سب کو پورا کرنے والا ہے. تو ہوں گا تو صرف اللہ سے ہوں گا. کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوں گا. ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوں گا، جو کچھ ہوا کرم کے سے اللہ کے، جو کچھ ہوگا اللہ کے کرم سے ہوگا. تو نماز سے جب حب جاہ کم ہو جائیں گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہے. جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائیں گی تو حب جاہ، منصب، کبر و غرور گھٹے گا. اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار تھا، یہی مال و جاہ کی محبت تھی. جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا، ایمان پر جمنا آسان ہو جائے گا، اعمال پر جمنا آسان ہو جائے گا.
اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشوں اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال، بہت سے کام کا واقع کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا ہے، مثلا کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا، دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز و مباح ہے، ان کو بھی نماز کے وقت کرنا نہیں ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ، دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہی ہے کچھ ایسے افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں کچھ جائز و ناجائز چیزوں سے صبر کرنے کا، کہ نماز کے معاملے میں جب نماز کا معاملہ ہوتا ہے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اپنے تقاضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن اب صبر سے معاملہ کرنے کے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں جم گئے ہیں، کافی گاہک جمے ہوئے ہیں، کمائی ہو رہی ہے، لیکن اب صبر کا معاملہ ہے کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور ہونا ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے، ہم نیند میں ہوتے ہیں، نیند کا بڑا مزہ ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں کیا ہوا کہ الارم بج گیا یا آنکھ کھل گئی، کانوں میں اذان کی آواز آ گئی۔ اب صبر کا معاملہ ہے کہ اپنی نیند کو، مزیدار نیند کو توڑ کر اٹھنا، اور پھر نماز کے لیے جانا، کہ کتنی مشکل تجھ پر صبح کی بیداری ہے، اللہ سے کہا پیار ہے، نیند تجھے پیاری ہے، طبیعت آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، اب تو ہی بتا دے کیا یہی وفاداری ہے۔ کتنی مشکل تجھ پر صبح کی بیداری ہے، اللہ سے کہا پیار ہے، نیند تجھے پیاری ہے، طبیعت آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، اب تو ہی بتا دے کیا یہی وفاداری ہے۔ تو ہمیں جب ہم صبر اور نماز کو تھام لیں گے تو ہم تمام اعمال پہ جمیں گے، جب قرآن کو تھام لیں گے تو ہم نماز پر بھی جمیں گے، صبر پر بھی جمیں گے، ہر چیز۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، صحاباؤں کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کو جانیں گے، سنیں گے، تو ہم اعمال پر بھی جمیں گے۔ تو غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں، لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا یہ انسانی طبیعت پر بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا گیا کہ صبر سے کام لو، اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا۔ یہ دونوں کام بڑا مشکل ہے، کہ صبر سے کام لینا بھی مشکل ہے اور نماز کی پابندی مشکل ہے، لیکن تو اس دشواری کا علاج کیا ہوگا؟ تو ان دشواریوں کا علاج کیا ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، مگر جن کے قلوب، جن کے دل خشوع ہو، جن کے دلوں میں خشوع ہو، ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترتیب بتلا دی گئی کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں، جن کے دلوں میں خشوع ہو، ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترتیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز کی دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب عادی ہو جاتا ہے، کھوگر ہو جاتا ہے، کہ میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضائے انسانی قلب کے تابع ہے۔ انسان عادی ہے آزاد پھرنے کا، اور لیکن انسان کے تمام اعضاء، ہاتھ پیر، یہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد ہے، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے، کہ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو، نہ پھرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے قلب ان تاکیدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضائے انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جمایا جاتا ہے کہ جب ان تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے تو اندر کی مستی ٹوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ نماز بہترین سے بہترین پڑھتے تو اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہے شیطان مردود سے، نفس کے شر سے، دنیا کی زیب و زینت سے، کے فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے۔
آج تو کیسا ہے کہ ہم الگ الگ فتنے ہیں، انٹرنیٹ کا فتنہ، لڑکیوں کا فتنہ، پھر الگ الگ گاڑیوں کا فتنہ، پھر الگ الگ باطل کی دعوت آتی ہے کہ بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن صبر اور نماز کو تھام لے تو بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ رب العالمین یہ وقت فتنوں کا زمانہ ہے، ہزاروں بجلیوں میں ہمارا آشیانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آشیانے کو محفوظ رکھیں گے جب ہم صبر اور نماز پر جمیں گے۔ دنیا تو اللہ ہی نے بنائی ہے زیب و زینت کے ساتھ، کشش ہے، پرکشش ہے، کھینچتی ہے، لیکن امتحان ہے ہمارا، امتحان ہے۔ اللہ نے آزاد ارادہ دیا ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن پر جمو تو بچنا آسان ہے آزاد ارادے کے ساتھ۔ آپ آزاد ہو، آپ نماز کی طرف آؤ، آپ آزاد ہو، آپ دنیا کی طرف جاؤ، آپ آزاد ہو، آپ میخانے کی طرف جاؤ، آپ آزاد ہو، آپ مسجد کی طرف جاؤ، آپ آزاد ہو، آپ آزاد ہو کھیل کود کے میدان میں جمو، آپ آزاد ہو جوئے کے میدان میں جمو، آپ آزاد ہو کہ آپ اطاعت کے میدان میں جمو، آپ آزاد ہو خشوع و خضوع کے میدان میں جمو، کہ ایک طرف مسجد ہے تیری، ایک طرف میخانہ ہے، یہ تیری نیت پر ہے کہ تجھ کو کہاں پر جانا ہے، لال پری بھی تجھ کو بلائے اور عذابی بلاتی ہے، دیکھنا ہے کہ تیری محبت کس کا ساتھ نبھاتی ہے، شیطان تیرا دوست ہے تو میخانے کو جا، اللہ سے گر عشق ہے تجھ کو تو سجدوں میں کھو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا الا علی الخاشعین، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں جہاں خشوع رکھنے والے، قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے، اس سے مراد وہ قلبی سکون و انکساری ہے، یعنی اپنے آپ کو توڑنا ہے، جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب متواضع عاجزی کے ساتھ اور شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا قلب میں نظر آتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی با ادب و متواضع نظر آئے، وہ خشوع کا حامل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبب اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکریہ ہے، تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے خشوع کو نماز کے لیے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا گیا، کیونکہ خشوع کے معنی سکون قلب کے ہے۔ خشوع کو سمجھ لے، کیونکہ خشوع کے معنی سکون قلب کے ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف فکروں، افکار و خیالات کو براہ راست نکالنا چاہے تو اس میں کامیابی جلدی سے تو نہیں ملے گی، مشکل ہے، محنت کرنی پڑیں گی، تھوڑا وقت جمنا پڑے گا، بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کہ ہمارا پہلے بھی یہ موضوع آیا تھا کہ دل کو اگر ہم صحیح جگہ نہیں لگائیں گے تو غلط جگہ لگ جائیں گا، اور صحیح جگہ لگائیں گے تو غلط جگہ نہیں لگے گا۔ تو دل کو ہم صحیح جگہ لگائیں گے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ اعمال پہ جمائیں گے تو انشاءاللہ بدعمالی پہ نہیں جمے گا، دنیا پر جمائیں گے تو دین پر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا، دین پر جمائیں گے تو دنیا سے بچیں گا، پھر دنیا کو صرف اللہ کے لیے حاصل کریں گا، اپنے لیے حاصل نہیں کریں گا۔ تو نفس انسانی میں چونکہ ایک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس کو کسی خیال میں محو و مستغرق کر دیا جائے، یعنی دنیا دین کی محبت میں ڈبا دیا جائے، اللہ کی محبت میں ڈبا دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبا دیا جائے، تو دوسرے خیالات و افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے۔ اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے، جس میں ڈوب جانے سے دوسرے خیال دفع ہو جائیں گے، اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہوگا۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے دل کو صحیح جگہ پہ جمائیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا،
दिल अल्लाह के सुकून जो है ना एक कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। कई लोगों को नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नसीब नहीं होती, लेकिन वक्त का नमाजी होता है, दिन भर बगैर एसी के भी आराम से सो जाता है, क्योंकि अल्लाह का नाम लेता है, दिन भर अल्लाह का जिक्र करता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, अल्लाह के खौफ से चलता है। तो दिल को हमने अपने आप को सही जगह पर लगाया, अल्लाह के नाम के साथ लगाया, तो हमें सुकून मिलेगा। और दूसरे दुनिया के हासिल करने के, दुनिया के छूटने के और कामयाबी होंगी या नहीं होंगी, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, ऐसे फिक्रों से दिल कल्ब दूर हो जाता है, सुकून हासिल हो जाता है अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के साथ जुड़ जाने के साथ। कि तस्कीन वाबिस्ता है अल्लाह के नाम के साथ, नींद कांटों पर भी आ जाती है आराम के साथ। तो हम इसलिए अगर किसी को ख़याल में मह व मुस्तगरक कर दिया जाए अल्लाह ताला की मोहब्बत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, तो दुनिया के ख़यालात, दुनिया की फ़िक्रें खुद ब खुद दिल से निकल जाएंगी। इसलिए तलकीन खुशू के बाद वो ख़याल बतलाते हैं जिसमें डूब जाने के बाद दूसरे गंदे ख़यालात, दूसरे दुनिया में की फ़िक्रों में पड़ने वाले ख़याल दफ़ा हो जाएंगे। इनके दफ़ा होने से हरकत फ़िक्रिया, इनकी फ़िक्र भी दिल से निकल जाएंगी, मुनक़ते होकर सुकून हासिल होगा। और सुकून से नमाज में आसानी होकर इस पर दवाम हासिल होगा। पाबंदी के साथ भी नमाज पर जमेंगे और हमेशा मरते दम तक पाबंद रहने का इरादा करेंगे, और अल्लाह की तौफीक रही तो इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक नमाज के पाबंद रहेंगे और अल्लाह के हुक्मों के पाबंद रहेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पाबंद रहेंगे, कुरान के ज़ौक़ के पाबंद रहेंगे, कुरान पर अमल करने के पाबंद रहेंगे, कुरान के ख़जानों को हासिल करने के पाबंद रहेंगे। इन तमाम पाबंदियों से किब्र, गुरूर और हुब्बे जाह, मनसब व मर्तबे की चाह कम होती चली जाएंगी। जो ईमान के, हमारे ईमान कोई कामयाबी के रास्ते में हाइल है, वो दूर होकर ईमान कामिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या मुरत्तब इलाज है और क्या बेहतरीन इलाज है, क्या मतलब है। एक बात समझ लो कि खुशू का कसदन इजहार करना भी पसंदीदा नहीं, कि आप इरादे के साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नौजवान को देखा कि सर झुकाए बैठा है, तो फरमाया कि सर उठा, खुशू दिल में होता है तो कहीं भी सर झुका के नहीं बैठ जाना, सर अल्लाह के सामने झुकाना। जब अल्लाह वालों की महफिल में होंगे तो हम सर झुका के बैठ जाते हैं। एक बैठने का तरीका होता है, उलमा कराम से पूछे कि बाज़ लोग तो क्या होता है, खुशू के चक्कर में, खुजू के चक्कर में किसी की जूतियाँ सर पे रख लेते हैं, कोई जूतियाँ पहनाते हैं, तो मकाम व मर्तबे का ध्यान रखे, गुलू ना कर जाए ना। औलिया अल्लाह का जो मकाम है, अल्लाह वालों का जो मकाम है, उलमा कराम का जो मकाम है, उनको जाने, उस हिसाब से खिदमत करे, उस हिसाब से उनसे फ़ैज़ हासिल करे और अपनी तरफ से उनको फ़ैज़ दे। इसके बारे में उलमा कराम से ज़रूर जाने। इंशाअल्लाह आगे हमारे मौजू है, बातें खुद ब खुद आते रहेंगी। तो खुशू के साथ एक दूसरा लफ्ज़ खुजू भी इस्तेमाल होता है। खुशू की तो बात हो गई, अब खुजू की बात करेंगे। खुशू के साथ एक दूसरा लफ्ज़ खुजू भी इस्तेमाल होता है, कुरान करीम में भी बार बार आया है। ये दोनों लफ्ज़ तकरीबन हम मानी है, लेकिन खुशू का लफ्ज़ असल एतबार से आवाज़ और निगाह की पस्ती और तज़ल्लुल के लिए बोला जाता है, जबकि वो मसनूई ना हो बल्कि कल्बी खौफ और तवाज़े का नतीजा हो। और खुशू का लफ्ज़ बदन के तवाज़े और इनकसारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे बात करने का एक अंदाज़ होता है, लेकिन जब हम कभी अल्लाह वालों से मिलते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मिलते हैं, नेक लोगों से मिलते हैं, तो हमारी आवाज़ बदल जाती है। हम एकदम नरम अंदाज में बात करते हैं, जो हमेशा बात करते हैं उससे भी ज़्यादा नरम अंदाज में बात करते हैं, तो इसको कहते हैं खुशू। और जैसा हम खड़े होते हैं सीना तान के या एकदम स्टाइल में, या जो भी हमारा अंदाज़ होता है, उसको हम अंदाज़ को बदल के एकदम सही नरम तरीके से खड़े होते हैं, उसको कहते हैं खुजू। लेकिन इसके कुछ लेवल है, इसको अपने आप को गिराना नहीं है। तो नमाज में खुशू की ताकीद कुरान और सुन्नत में बार बार आई है। कुरान हकीम का इरशाद है, और नमाज कायम कर मुझे याद करने के लिए। जाहिर है कि गफलत याद करने की ज़िद है, ज़ाहिर है कि गफलत याद करने की ज़िद है, यानी कि नमाज में अल्लाह को याद करेंगे तो गफलत दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।
جو نماز میں اللہ جل شانہ سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کر رہا ہے، جس کے تعلق سے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے اور تو غافلوں میں سے نہ ہو، تو ہمیں ضرورت ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے ہم سمجھے، اس کی گہرائی کو بھی سمجھے۔ اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر سے ہمیں آسانی سے معنی بھی سمجھ میں آئیں گی، اس کی گہرائی بھی سمجھ میں آئیں گی، تو ہم سمجھ میں آئیں گا کہ ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، تو یاد میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں نا، تو اپنی نماز کو جاندار بنائے اس طرح سے۔ ہاں، پھر خشوع و خضوع بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب معنی سمجھ میں آئیں گی تو بندہ فکر مند ہوگا اور خشوع و خضوع سب اپنے آپ آتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز تو صرف تمسکن اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہیں تو وہ نماز ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز تو صرف تمسکن اور تسکین دینے والا اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہیں، عاجزی دل میں نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں۔ عاجزی آئیں گی کہا، آپ کو تو معنی ہی نہیں معلوم آپ نے کیا بولا، بس آپ نے ایک ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا، آپ کے پاس میں کیا ہے ضرورت تھی پورا کر دیا، آپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، تو اس میں عاجزی کدھر آئی، تسکین کدھر آئی، سکون کدھر آیا، کچھ بھی نہیں آیا، بس آپ کا ایک کام تھا آپ نے اس کو پورا کیا۔ یہی بات ہے کہ جمعہ کے خطبے میں کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، جس کا جو خطبہ نہیں اس کا جمعہ نہیں۔ اب لوگ کیا ہوتا ہے خطبے میں ہم کو عربی آتی نہیں، مولانا کیا بول رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم، سمجھ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتے، وہ تو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا خطبہ ہوا نہیں ہوا یہ علماء کرام سے پوچھے، آپ نے تو خطبے کو سمجھا، کسی نے خطبے کو غور سے سنا پر سمجھا نہیں، تو بھی خطبہ ہوا نہیں ہوا، وہ مولانا صاحب سے پوچھے، علماء کرام سے پوچھے، پھر ہمارا جمعہ ہوا یا نہیں ہوا یہ علماء کرام سے پوچھے، تو اس تعلق سے سنجیدہ ہو جائے اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ہے اسے حاصل کرے۔ ایمان محنت سے ملتا ہے، قربانیوں سے ملتا ہے، تو جمعہ کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، تو اس کے تعلق سے پڑھے جانے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بھائی نماز 5 وقت کا نماز ہے، لیکن زندگی میں کچھ بھی نہیں، حرام مال سے دور نہیں، کہ بھائی کا حق مارنے سے دور نہیں، غلط باتوں سے گالی گلوچ سے دور نہیں، تو بولیں گے 5 وقت کا نماز ہے، بس غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور غافل کی نماز، ابھی غافل کون ہوتا ہے؟ جس کو معلوم ہی نہیں اس نے کیا بولا، یہ بھی غفلت ہے کہ نماز میں اللہ کو بولا تو کیا بولا، ہاں کیونکہ بس پڑھتا گیا۔ تو غافل کی نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو نماز کو کیسے مضبوط بنائے، نماز کو کیسے جاندار بنائے، نماز کو کیسے خوبصورت بنائے، نماز میں خشوع کیسے آئے، خضوع کیسے آئے، اس کا ذریعہ قرآن ہے۔ تو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر سبحان ربی العالی و بحمدی، پاک ہے میرا رب اور حمد اسی کے لیے ہے نا۔ ایک ایک بات کی میننگ معلوم کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جیسے قبر کا عذاب آ گیا تو دل میں خوف آ جائے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنۃ المسیح دجال، میں دجال کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے معنیوں کو معلوم کرے۔ ابھی میں معنی بتاتا بیٹھوں گا تو موضوع اور زیادہ طویل ہو جائے گا، آج کا موضوع طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ معنی معلوم کرے، ایک ایک بات کو سمجھے۔ مزیدار نماز ہوں گی، نماز میں بڑا مزہ آئے گا، قسم خدا کی بڑا ہی لطف ہے نماز میں۔ اس آدمی پہ چلتا نہیں زور شیطان کا، حضور قلب سے دل کی حاضری کے ساتھ جو کھڑا ہے نماز میں انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس خیال مذکور جو ہم نے ابھی بات پڑھی، اس کی تلقین و تعین اس طرح فرمائے کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے،
تو اس وقت اس کی خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیال سے رغبت و رہبت یعنی امید و خوف پیدا ہو گئے۔ اول حل خیال میں مستغرق یعنی کہ ڈوب جانا قلب کو نیک کام پر جمع دیتا ہے، خصوصاً امید و بیم، امید تو معلوم ہے، بیم یعنی خوف، یعنی خصوصاً امید و بیم یعنی کہ خصوصاً امید و خوف کا خیال، اس کو تو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کرنے کا، نیک کام کے لیے تیار کر دینے کا، کہ جیسے ہم ابھی جیسے یہاں بات آئی کہ اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب کی طرف واپس جانے والے کو تو اس وقت حساب کتاب کا خیال، حساب کتاب دینا ہے۔ تو جیسے ہم مالک یوم الدین کو پڑھیں گے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو آخرت کا نقشہ ہمارے دماغ میں آئے گا، ایک خاکہ بن جائے گا، اور بار بار پڑھیں گے تو بار بار آئے گا، پھر ہمیں یاد آ جائے گا کہ فکر آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت کے بارے میں طرف سے قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے آئے گا، تو ہم اس میں کیا ہوں گا، امید بھی رہیں گے کہ اللہ ہمارا اچھا انجام کرے گا، اللہ ہمیں جنت دے گا، اور خوف بھی رہے گا کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے، تو ہم اعمال پہ جمیں گے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہے، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہے۔ اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت جس کو نماز کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے کہ اقامت صلاۃ یعنی کہ نماز قائم کرنے کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں نماز کی بات آئی ہے تو اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کی بات آئی ہے، نماز پڑھنے کی بات ایک دو جگہ پر آئی ہے۔ ایسا کیوں؟ تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہے، عادتاً جو عمود، ستون، دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اس لیے نماز کو قائم رکھنے کے لیے کہا گیا، مضبوط رکھنے کے لیے، تو قائم رہتا ہے تو گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے اقامت کے معنی ہے دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں، کہ جو درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے نماز کو قائم و دائم کرنے کے کا حکم دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ، قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اقام الصلاۃ کے معنی نماز کو اس وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے، مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاح نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل و آثار و برکات قرآن حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاح کے ساتھ مقید ہے، تو وہ سب کب ملیں گے؟ نماز کے جتنے فضائل، آثار ہے، اثرات جو نماز سے آتے ہیں، جتنے برکات آتے ہیں قرآن حدیث میں جن کے بارے میں آئی ہے، فضائل آئے، وہ سب اقامت صلاح نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ہے، صرف نماز پڑھنے کے ساتھ نہیں، پڑھ لیا ہو گیا نہیں، نماز کے شرائط آداب کو پورا کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں ہم لگاتار بات کرتے آئے ہیں الحمدللہ۔ مثلا قرآن کریم میں نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ نماز کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب نماز کی اقامت یعنی نماز کو قائم کیا ہے اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے، اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا ہے، تو نماز کو مضبوط کرے، ہاں نماز کو جاندار کرے، کس سے کرے ابھی ہم نے بتایا ہے۔ ابھی آگے نماز کی تو بات ہو گئی، اب صبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ صبر یہ بھی بہت امپورٹنٹ، نماز میں صبر بھی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ جلدی لیتی ہے، بھائی جلدی سے پورا ہو جائے تو یہ کام ہو گیا، یہ جھنجھٹ جو اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے میں اسے فری ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے میں نے تو نماز پڑھ لی، اب نماز چھوڑنے کا عذاب نہیں ملے گا، لیکن ایسا نہیں کرے، صبر کے ساتھ نماز پڑھے، نماز میں صبر آئے گا، انشاءاللہ زندگی میں صبر آئے گا، اور صبر سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو ابھی صبر کے بارے میں جانتے ہیں۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے، صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہے، اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط،
ख्वाहिशात नफ्स का वो इंज़बात यानी मजबूती ज़ाब्ता ढंग है जिससे एक शख्स नफसानी यानी कि अपने अंदर की एक शख्स नफसानी तरगीबात अंदर से जो तरगीबात आती है अच्छी बुरी और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने क़ल्ब व ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाए। एक शख्स नफसानी तरगीबात और बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने क़ल्ब व ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाए। दिल और ज़मीर क्या है? ज़मीर इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब्र की दो किस्में हैं, मुसीबत के वक्त सब्र करना और गुनाहों के करने से सब्र यानी गुनाह करने से रुक जाना। और फिर फरमाया कि ये सब्र पहले सब्र से ज़्यादा अच्छा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब्र की दो किस्में हैं, मुसीबत के वक्त सब्र करना और गुनाहों के करने से सब्र यानी गुनाह करने से रुक जाना। और फिर फरमाया कि ये सब्र पहले सब्र से ज़्यादा अच्छा है। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इंसान का हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से होने का इकरार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह ताला के पास मुसीबतों के अजर का ज़ख़ीरा समझना, ये भी सब्र है। नेकों के काम में नमाज से बहुत मदद मिलती है। तो हज़रत सईद बिन जुबैर, बड़ा ही प्यारा नुक्ता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से होने का इकरार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह ताला के पास मुसीबतों के अजर का ज़ख़ीरा समझना, ये भी सब्र है। अब सब्र का मामला क्या होता है कि अभी हमने सुभान अल्लाह कहा, अब हम सब्र कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन तो इसकी जज़ा मिलेंगी जब हम मर के जाएंगे, तो उतने वक्त तक हम सब्र कर रहे। अब क्या करें कि एक बंदे ने सुभान अल्लाह कहा तो अल्लाह ताला उसके जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है। जन्नत क्या एक मैदान है, चटियल मैदान है। आप अमल करते हो बनते जाता है, आप अच्छे अमल करते हो महल बनता है, आप अच्छे अमल करते हो नहरें बनती है, आप अच्छे अमल करते हो बुर्राक जैसी सवारियाँ बनती है, आप अच्छे अमल करते हो जन्नत में दरख्त लग जाते। अब किसी ने सुभान अल्लाह कहा, अब दुनिया इतनी छोटी है कि सुभान अल्लाह वाला झाड़ ही अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि एक अरबी घोड़ा 100 साल भी लगातार दौड़ता रहे तो भी उसके साए को पार नहीं कर सकता, और बाद रिवायत में 500 साल भी आया है। तो इतना बड़ा झाड़ है, दुनिया में बैठ नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम आ जाओ तो दे देता हूँ। ये भी सब्र कर रहा है कि अभी जाना है, कभी जाऊँगा, फिर कब क्या होगा क्या मालूम नहीं। फिर क्या होता है, एक नुकसान हो जाता है। दुनिया में नुकसान भी होता है कि फ़ायदे भी मिलते हैं, नुकसान भी होता है कि दुनिया है, खुशियों के साथ हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो शहनाई है तो मातम में क्या होता है, मुसीबत आ गई, नुकसान हो गया, अब सब्र कर रहा है। तो इंसान का हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से होने का इकरार करना, सवाब की तलब करना, अल्लाह ताला के पास मुसीबतों के अजर का ज़ख़ीरा समझना, ये भी सब्र है कि अल्लाह तो उसको यकीन हो गया भाई नुकसान तो हुआ लेकिन अल्लाह ताला इसकी जज़ा देंगे, इसका नेमुल बदल देंगे, और मैं जितना सब्र करूँगा क़यामत में उस सब्र का बेहतरीन से बेहतरीन बदला नेकियों के अमाल के शक्ल में देंगे। तो नेकियों के काम में नमाज से बहुत मदद मिलती है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के कामों पर सब्र करो और इसे भी अल्लाह ताला की इताअत समझो। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के कामों पर सब्र करो और इसे भी अल्लाह ताला की इताअत समझो। रोज़ा रखना भी सब्र है, सब्र करना है, रोज़ा रखना भी सब्र करना है। रमज़ान को सब्र का महीना भी कहता है, रमज़ान को सब्र का महीना भी कहते हैं। तो रोज़ा रखना भी सब्र करना है और रमज़ान को सब्र का महीना भी कहते हैं। फरमान है अल्लाह का ये रमज़ान के लिए, रहमत है ये महीना मुसलमान के लिए। तारीफ़ हर ज़ुबां पे है उस बेनियाज की, है मस्जिदों में गूंज अज़ानो नमाज की। चलता है दौर देखो अल्लाह के कलाम का, जारी है विर्द गो या दरूदो सलाम का। आता है ये महीना इबादत के वास्ते, रमज़ान है अल्लाह की इताअत के वास्ते। उतरा है इस महीने में कुरान मोमिनो, कुरान मोमिनो। रहमत अल्लाह की लाया है रमज़ान मोमिनो, रमज़ान मोमिनो। फ़िलहाल रमज़ान हमारा मौजू नहीं है, आगे है इंशाअल्लाह, उस पर भी खुलकर बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें जमाए रखे और इस कार खैर में लगाए रखे। तो हक बात को बोलना और इस हिम्मत के साथ, इस नीयत के साथ बोलना कि भले ही मेरी बात
मेरी इस बात से कोई नाराज़ हो जाए, पर मैं किसी की नाराज़गी से के डर से किसी को राज़ी करने के लिए हक बात ना बोलकर अल्लाह को नाराज़ नहीं करूँगा। मैं हक बात ही कहूँगा, चाहे कोई भी नाराज़ हो जाए, बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी रहे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये काम बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिस ताकत व तवानाई की ज़रूरत होती है, वो ताकत और तवानाई सब्र से और नमाज से ही मिलेगी। नेकियों में सबसे आला चीज़ नमाज है, तो नेकियों के कामों पर नमाज से बड़ी मदद मिलती है। खुद कुरान करीम में है, नमाज को ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को कायम कीजिए, ये तमाम बुराई और बदियों से रोकने वाली है, और यकीनन अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। जो शख्स अल्लाह ताला का फरमा बरदार ना हो, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला का फरमा बरदार ना हो और आखिरत पर यकीन ना रखता हो, इसके लिए तो नमाज की पाबंदी एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो कभी गवारा ही नहीं कर सकता। जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला का फरमा बरदार ना हो और आखिरत पर यकीन ना रखता हो, इसके लिए नमाज की पाबंदी तो एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो कभी गवारा ही नहीं रख सकता। मतलब ऐसा है कि जो फरमा बरदारी करना तो चाहता है पर नहीं करता, आखिरत पे जैसा उसको यकीन होना चाहिए वैसा यकीन नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए नमाज की पाबंदी एक मुसीबत बन जाती है जिसे वो कभी गवारा नहीं कर सकता। लेकिन जो बरज़ा व रग़बत, जो बरज़ा अपनी खुशी के साथ व रग़बत अपने शौक़ के साथ अल्लाह के आगे सर इताअत खम कर चुका है, अल्लाह के आगे सर इताअत झुका चुका हो, और जिसे ये ख्याल हो कि कभी मर कर अल्लाह के पास जाना है, कभी मरकर अल्लाह के पास जाना है, मालिकी यौमिद्दीन से उसको समझ में आ रहा है कभी मरकर अल्लाह के पास जाना है, इसके लिए नमाज अदा करना नहीं बल्कि नमाज का छोड़ना मुश्किल है। जो बरज़ा व रग़बत अल्लाह के आगे सर इताअत झुका चुका हो और जिसे ये ख्याल हो कि मुझे कभी मरकर अल्लाह के पास भी जाना है, इसके लिए नमाज अदा करना नहीं बल्कि नमाज का छोड़ना मुश्किल है। इसके ताल्लुक़ से हमने मालिकी यौमिद्दीन में पढ़ लिया है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा और इसी तरह वो बिल आखिरती हम युकिनून में भी पढ़ा है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम मुश्किल और गम में डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते और फ़ौरन नमाज में लग जाते। चुनांचे खंदक के मौके पर जब रात के वक्त हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम को नमाज में पाते। तो देखो, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को मिलाना है, उनके फरमान को अपनी ज़िंदगी मिलाना है, उन्होंने जो अल्लाह के हुक्म हम तक पहुँचाए उसे भी अपनी ज़िंदगी मिलाना है। तो यहाँ एक हुक्म मिलता है, एक बात मिलती है कि जब कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई काम मुश्किल और गम में डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते, फ़ौरन नमाज में लग जाते। लेकिन क्या होता है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो सबसे पहले नमाज और सब्र ही छूट जाता है। हालांकि सबसे पहले यानी कि फ़ौरन उसको थामना था, लेकिन फ़ौरन वही छूट जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें, अल्लाह ताला मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए, और अगर हम पर मुसीबत आ गई तो अल्लाह ताला सब्र और नमाज के साथ उसे हल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी इमदाद फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुज़वे बदर की रात मैंने देखा कि हम सब सो गए थे मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज में मशगूल रहे और सुबह तक नमाज और दुआ में लगे रहे। तो मुसीबत के वक्त, हर मुसीबत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर नमाज और सब्र के साथ काम लेते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुज़वे बदर की रात मैंने देखा कि हम सब सो गए थे मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज में मशगूल रहे और सुबह तक नमाज और दुआ में लगे रहे। सब्र और सलात, सब्र और नमाज, ऐसा भी कह सकते हैं, सब्र और सलात हर एक के बस की चीज़ नहीं। ये हिस्सा डर और खौफ रखने वालों का, यानी कुरान के मानने वाले सच्चे मोमिन और कांपने वाले मुतवाज़े यानी आजिज़ी इताअत की तरफ झुकने वाले, वादे और वईद को सच्चा मानने वाले ही इस वस्फ़ से मौसूफ़ होंगे, इस खूबी को वो पाएंगे, इस खूबी से वो खूबी वाले होते हैं। जैसे हदीस में एक साइल के सवाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बड़ी चीज़ है जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो, आसान है, अल्लाह हम पर ये मेहरबानियाँ फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन। यानी अगर
ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے ہمیں وہ طاقت ملیں گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے انعامات نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ کو مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام کھانا پینا نہیں دیا تھا؟ وہ کہیں گا ہاں میرے پروردگار، یہ سب کچھ میرے پاس اللہ آپ نے دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہیں تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہیں گا کہ اللہ میں اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ بس تو جیسا مجھے بھول گیا تھا ایسے ہی آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتا، مگر جو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے آگے سر اطاعت جھکا چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے بھی جانا ہے، اس کو نماز ادا کرنا مطلب نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، کسی کے لیے نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ تو جو شخص سر اطاعت خم کر چکا ہو، جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے بھی جانا ہے، اس کو نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان بالآخرہ ہی ایسی چیز ہے، آخرت پہ یقین ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں، اور کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ بالآخر ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں کافی باتیں سمجھ میں آئی کہ ہمیں دنیا میں اعمال پر جمنا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس آزمائش پہ کھڑے اترنا ہے تو قرآن کریم بہترین ذریعہ ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ اس کو تھام لو، اس کو تھاموں گے تو آخرت پر یقین بھی آئے گا، اللہ پر یقین آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہماری زندگی میں آئیں گے، اور ہم نماز پر جمیں گے، صبر کو تھام لیں گے تو پھر ہم جمے رہیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ورنہ حب جاہ، مال حب جاہ اور حب مال کی چاہت اور دنیا کے جلال کی چاہت، دنیا کے منصب کی چاہت ہم پر چھا جائیں گی، اور ہم اپنی آخرت اس کے چکر میں برباد کر بیٹھیں گے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر سے موت کا خیال نکل جائیں گے، ہمیں مرنا بھی ہے، اور ہم اس جو ظاہر حسن دکھ رہا ہے دنیا کا اس کے چکر میں جائیں گے، اور جو باطن حسن آخرت کا اسے نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن ان سب سے بچنے کے لیے قرآن کریم بہترین ذریعہ ہے، اس کو تھام لے، اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، صبح شام اس کی تلاوت کرے، اور ایک موقع پر اس کے معنی کو سمجھے اور نماز میں پوری دھیان کے ساتھ پڑھے۔ بار بار ہم دہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، اور نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔